سب سے پہلے تو یہ جو آزاد کشمیر کے معاملات ہیں اس پہ ہم نے بہت دنوں سے بات کر رہے ہیں دو کہ اب پرائم منسٹر نے 23 ارب روپے کے جو فنڈز ہیں ان کی منظوری دے دی ہے، اس کی پیکج کی منظوری دے دی ہے۔ اس منظوری کو لے کر یا اس ساری صورتحال کو ٹیکل کرنے کی جو ٹائمنگ ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ٹائمنگ ٹھیک تھی جب وہاں پہ جو احتجاج ہیں بڑے پرزور قسم کے ہو رہے ہیں، پرتشدد قسم کے ہو رہے ہیں؟ بہت شکریہ ارملا مجھے شو میں لینے کے لیے۔ بالکل امید تو یہی رکھنی چاہیے کیونکہ بڑے دیرینہ مطالبے تھے ان لوگوں کے، بڑی دیر سے ان کے پاس یہ لوگ اپنی بھی ان سے وعدے ہوتے تھے، یہ لوگ اپنی مسائل جو ہیں اس کے اوپر بھی بولتے تھے، بٹ اب پیکج دیا گیا اور ایک ہیفٹی پیکج ہے آزاد کشمیر کے لیے۔ سو ہم امید یہی رکھ سکتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ سال ڈیڑھ سال کے لیے یہ پیسیفائی کرے گا، لیکن لیٹس سی ہاؤ اٹ ورکس آؤٹ۔ کس طرح سے یوٹیلائز کیا جاتا ہے اس کو، کیا یہ صرف پیکج کا اعلان ہی کیا جائے گا یا پھر باقی میں اماؤنٹ ڈیلیور بھی کیا جائے گا؟ ایک اچھا وعدہ کیا گیا آزاد کشمیر سے، لیٹس سی کتنی گنجائش ہم نکال سکتے ہیں اور عملی طور پر کیا ڈیلیور کر پاتے ہیں۔ سو اس کا انحصار کہ کتنی دیر یہ چلے گا یا کس حد تک عوام کو سیٹسفائی کر پائے گا آزاد کشمیر کے، خالصتاً اس بات پر ہوتا ہے۔ خالصتاً اس بات پہ، ٹھیک ہو گیا۔ علینا، دوسری جانب یہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس پر عمل، الیکشن کمیشن نے جو ملک بھر میں تمام اضافی نشستیں ہیں ان کو معطل کر دیا ہے، اس کا فائدہ آپ کو لگتا ہے سنی اتحاد کونسل کو ہوگا یا نہیں؟ اچھا، ویری انٹرسٹنگ، کیونکہ قانونی طور پر اگر دیکھا جائے تو یہ کیس سنی اتحاد کونسل یا تحریک انصاف کے حق میں ہونا چاہیے، اور اس طرح سے بھی ہونا چاہیے کہ الیکشن کمیشن اپنے فیصلے میں خاص طور پہ جو مخصوص نشستیں باقی پارٹیز میں بانٹتی تھی، اس کی تو کہیں سے نہ پریسیڈنس ملتی ہے نہ کوئی منطق بیٹھتی تھی۔ جیسے آپ کو پتا ہوگا الیکشن کمیشن کے ممبران میں بھی آپس میں اختلاف پایا جاتا تھا۔ ایک ممبر نے اس کے اوپر بڑی واضح طور پر یہ لکھا اپنے فیصلے کے اندر کہ یہ نہیں دینا چاہیے، اس طرح سے اس کی کوئی جواز ہی پیدا نہیں ہوتا کہ باقی پارٹیز کے اندر یہ سیٹیں جو باقی بچ گئی ہیں وہ بانٹتی جائیں۔ سو پاکستان تحریک انصاف کے لیے انیشلی تو بہت بڑا ریلیف ہے، لیکن کیا یہ ریلیف صرف عبوری یا صرف انٹرم ہوگا یا پھر یہ پرماننٹ مل پائے گا؟ اس کے اوپر ابھی بھی دی جوری اسٹل آؤٹ، کیونکہ ایک طرف تو ہم دیکھ رہے ہیں معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے، بیکاز ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو نشستیں ہیں وہ جانی تحریک انصاف کو یا سنی اتحاد کونسل کو چاہیے، لیکن معاملہ یہ اٹھا دیا گیا ہے اس کے اندر، یہ آبجیکشن یہ اٹھا دی گئی ہے کہ سنی اتحاد کونسل نہ تو ایک پارلیمانی جماعت، یعنی انہوں نے الیکشنز کے اندر حصہ نہیں لیا اس طرح سے۔ دوسری بات یہ بھی آبجیکشن اٹھائی جا رہی ہے کہ جو لسٹیں جمع کروانی ہوتی ہیں مخصوص نشستوں کے لیے سنی اتحاد کونسل نے وہ بھی جمع نہیں کروائیں، تو کس طرح سے سنی اتحاد کونسل کو الاٹ کیا جا سکتا ہے؟ سو اگر تو خالصتاً قانون کے اوپر چلا جاتا ہے تو یہ سپریم کورٹ میں ضرور بات آئے گی اور یہاں پر آ کر معاملہ کچھ ذرا سنی اتحاد کونسل کے لیے کھٹائی میں پڑ سکتا ہے، لیکن اگر گنجائش دینے کا فیصلہ کر لیا گیا یا کچھ لوگ اس کو یا کچھ قانونی ماہرین اس کو ایسے بھی انٹرپریٹ کرتے ہیں کہ کیونکہ آئین میں جو پولیٹیکل ایفیلیشن ہے اس کو بڑا براڈ اسپیکٹرم میں بتایا گیا ہے، یا اس کے اوپر چلے جاتے ہیں کہ کسی کے پاس بھی اپنی پولیٹیکل ایفیلیشن کا حق ہے، اور اس طرح سے سنی اتحاد کونسل کو آئین کی تشریح کے مطابق دیکھا جاتا ہے اور پولیٹیکل پارٹی تصور کیا جاتا ہے اور پارلیمانی پارٹی تصور کیا جاتا ہے، تو پھر سنی اتحاد کونسل کو ڈیفینیٹلی ایک لیوریج مل سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی یہ بہت ٹرکی صورتحال ہے اور اس کا عبوری فائدہ ہوگا یا لانگ ٹرم ہوگا، اٹ ڈیپینڈس۔ ٹھیک ہو گیا۔ علینا، دوسری جانب یہ جو مذاکرات کی بات گشت ہمیں سنائی دیتی ہے اور تحریک انصاف کے حوالے سے بھی اور حکومت کے درمیان بھی اور اسٹیبلشمنٹ بھی ہم اس میں اسٹیک ہولڈر کنسیڈر کر رہے ہیں، دو کہ چودھری پرویز الہی نے کہا ہے کہ جو صدر عارف الوی نے اسٹیبلشمنٹ ہو یا تمام تر اسٹیک ہولڈرز کو جو مذاکرات کی دعوت دی ہے وہ اس کو قبول کرنا چاہیے، اس کو پازیٹیولی لینا چاہیے، اس کو رسپانس کرنا چاہیے۔ سو وٹ ڈو یو تھنک کہ جو مذاکرات ہیں اوبویسلی ہر چیز کی بات پہ جب ایٹ دا اینڈ ہمیں مذاکرات یا بات چیت سے ہی نتیجے نکالنے چاہیے بھی اور نکلنے چاہیے بھی، سو کیا سمجھتی ہیں آپ کہ یہ مثبت جواب ملنا چاہیے تحریک انصاف کو جو صدر عارف الوی نے مذاکرات کے حوالے سے کہا ہے؟ اچھا، انٹرسٹنگ بڑا سوال ہے آپ کا ارملا۔ ایک طرف تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان مذاکرات کی باز گشت ہے، لیکن اگلی سانس میں چودھری صاحب کی جب بیان کی بات کرتے ہیں تو پھر یہ بات ہوتی ہے کہ جی عارف الوی صاحب کو مقتدرہ کو اگر اپروچ کر رہے ہیں وہ تو اس کا پازیٹیولی جواب دینا چاہیے مقتدرہ کو۔
سو سب سے پہلے ایک بات تو ہمیں ضرور کر لینی چاہیے. آئی نو مختلف لوگوں کی مختلف آراء ہے, لیکن یہ بات تو ہمیں لکھ لینی چاہیے ارملا کہ مقتدرہ کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں. وہ کوئی بھی سیاسی اینٹی ہو, اس کو یہ رول آف تھم بنا لینا چاہیے کہ غیر سیاسی قوتوں کے ساتھ مذاکرات کسی حال میں نہیں ہونے چاہیے. اگر مذاکرات ہونے ہیں یا کہیں نہ کہیں آئی انڈرسٹینڈ کہ بہت ساری اسپیس ہے, پولیٹیکل اسپیس ہے جو ہم نے کنسیڈ کی ہے, بہت ساری پولیٹیکل اسپیس ہے جو ہر جماعت نے کہیں نہ کہیں فگو کی ہے یا ان سے چھین لی گئی ہے. لیکن اگر مذاکرات ہونے ہیں, چاہے وہ تحریک انصاف کے ہوں, چاہے وہ کسی اور پارٹی کے ہوں, یا پھر کسی بھی چیز کے لیے ہوں, وہ صرف سیاسی جماعتوں کے آپس میں ہی ہونے چاہیے. سو پی ٹی آئی اگر تو یہ تھاٹ پروسیس لے کر جا رہی ہے کہ کیونکہ ہمارے اوپر سختی اسٹیبلشمنٹ کی ہے یا مقتدرہ کی طرف سے ہے تو ہم مذاکرات بھی صرف انہیں سے کریں گے, تو یہ بڑی غلط اپروچ ہے. ان کو تھوڑی سی اپنی اپروچ صحیح کرنی چاہیے. اگر وہ سیاسی قوتوں کے ساتھ سنجیدگی سے بیٹھتے ہیں یا سیاسی لیڈرز سے کو اپروچ کرتے ہیں خلوص نیت کے ساتھ, سو میری ذاتی رائے یہ ہے کہ اس وقت سب کی پرابلمز طاقتور حلقوں کو لے کے یا انہوں نے جو اسپیس سیاسی طور پر کنسیڈ کی ہے اس کو لے کر ایک ہی ہیں. ہمیں ایسا لگتا ہے کہ شاید حکومت بڑی اچھی کمفرٹیبل پوزیشن میں ہے یا حکومت جو ہے وہ اس وقت بہت پریویلیج انجوائے کر رہی ہے, لیکن اگر زمینی حقائق کو دیکھیں تو ایسا بالکل نہیں ہے. نون لیگ, پیپلز پارٹی, انہوں نے بھی بہت سی پولیٹیکل اسپیس کنسیڈ کی ہے جو آئی ایم شیور وہ واپس لینا چاہتے ہیں, وہ ریکلیم کرنا چاہتے ہیں اپنی پولیٹیکل اسپیس. تو اگر یہ جو سیاسی جماعتیں ہیں یہ اپنے اندر ہی رہ کے ایک دوسرے سے بات کریں اور پھر یونائٹیڈ فرنٹ لے کے اپنا کیس پٹ اپ کریں اسٹیبلشمنٹ کے سامنے, یا پھر اپنی جو اسپیس ہے اس کو ریکلیم کرنے کے لیے, تو پھر ارملا آئی تھنک وہ زیادہ بہتر راستہ ہے. ورنہ اس طرح انڈیویجولی آج ایک پارٹی جائے گی اپنا مقدمہ لے کے, کل دوسری جائے گی, اس کی ضرورت ہوئی ہے, اس کا کیس سمجھ آیا تو اس کی درخواست منظور ہو جائے گی, اس کا کیس لگ جائے گا, دوسروں کو ہٹا دیا جائے گا. کل کو دوسری پارٹی بھی جا سکتی ہے پھر اپنا کیس لے کے, تو پھر کوئی بعید نہیں ہے کہ اس وقت کس وقت ان کو موقع مل جائے. سو یہ چیز جو ہے ڈائلاگ جب بھی ہو, پاکستان تحریک انصاف کو یہ ریئلائز کرنے کی ضرورت ہے کہ جو سیاسی قیادت ہے, جو سیاسی اینٹیز ہیں, ان کے اندر بھی بڑی طاقت ہوتی ہے اگر وہ مل جائیں تو. ویری امپورٹنٹ. تھینک یو ویری مچ علینا فاروق.